غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم عرس آنے والا ہے، جس میں اہل سنت کثرت سے آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں، آپ کے اصال ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ تو آج 17 جمادی الاخری 17 جمادی الثانی ہے، 18، 19، 20، 21 یہ آپ کے عرس کی شب ہے اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ تو ہفتہ اتوار پیر منگل کے دن آپ کا مبارک عرس ہے اور شب منگل آپ کے عرس کی شب ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کو ماہ صدیق اکبر منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، اور علماء فرماتے ہیں کہ امت پر واجب ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرے، امت پر واجب ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرے، اور جو ان سے محبت نہ کرے تو در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں کرتا، کہ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین ہیں، اور سب سے بڑا شرف یہ کہ آپ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور صحابی ہیں۔ یہی شرف بہت ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، اور آپ کا صحابی ہونا تو خود قرآن نے بیان کیا۔ تو ہر صحابی سے محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ اگر کسی ایک صحابی سے بھی بغض ہو، عداوت ہو، یا کوئی کمزور پہلو ہمارے ذہن میں ہو کسی صحابی کے بارے میں بھی، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ صرف ایمان یا اسلام نمازیں پڑھنے، قرآن پڑھنے، لمبے لمبے سجدے کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں نسبتوں کا بھی اعتبار ہے اور نسبتوں کا بھی ادب ہے، اور یہ ادب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ایسے شخص کی کوئی نماز نہیں جو صحابہ سے محبت نہ رکھتا ہو، جو صحابہ کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہو، بلکہ ان کے لیے فرمایا وہ جہنم کا ایندھن ہے جس کے دل میں بطور خاص ابو بکر و عمر اور عثمان کی محبت نہ ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص طور پر چونکہ مہینہ ہے تو آپ کے فضائل و مناقب اہل سنت برملا بیان کرتے ہیں، اور ساری زندگی ہی بیان کریں گے، کیونکہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر محبت کی ہے، اور آپ جیسا وفادار کوئی نہیں ہے۔ آپ نے وفا کا حق ادا کر دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جو ان کا ذکر کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے بچوں سے بھی محبت کریں گے، اس کے خاص دوست سے بھی آپ محبت کریں گے، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو اس سے محبت ہے، تو اس کی اولاد سے آپ محبت کریں گے، اس کے بچوں سے آپ محبت کریں گے، اس کے قریبی رشتہ داروں سے، اس کے ساتھ رہنے والوں سے آپ کو محبت ہوگی، کیونکہ آپ کو اپنا دوست محبوب ہے، تو دوست کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ دنیا حضور سے محبت کرتی ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو، اور جس کو یہ سعادت مل جائے وہ بڑا کامیاب اور خوش نصیب ہے۔ اس کے لیے دنیا جنت ہے، جس نے واقعی حقیقی محبت سرکار سے کی، اور اس کا بارہا حضور نے حکم بھی دیا کہ ایسی محبت ہو جیسی محبت ماں باپ سے بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ماں باپ سے محبت کیسی ہوتی ہے انسان کو، اس سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہے اپنے نبی سے، اس سے بھی بڑھ کر۔ تو جس کو یہ توفیق اور سعادت مل گئی تو پھر اس کی نظر میں بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور ہوگا، ان کے شہر کا تصور ہوگا، اس کے لبوں پر مدینہ مدینہ ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، یا ہم محبت کرنے والے ہیں اپنے آقا سے، اور ایک یہ ہے کہ آقا خود فرمائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کمال ہے
تو صدیق اکبر وہ ہیں جن سے حضور محبت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوے کے لیے بھیجا کرتے صحابہ کرام کا لشکر، آپ روانہ کرتے، سیدنا صدیق اکبر کو نہیں بھیجتے، فاروق اعظم کو نہیں بھیجتے، آپ مدینے میں رکھتے ان کو اپنے ساتھ، فرماتے یہ میرے کان اور میری آنکھیں۔ شیخین کے متعلق حضور نے فرمایا کہ یہ ابو بکر و عمر میری کان ہے اور میری دو آنکھیں، میرے دو کان ہیں۔ یہ محاورتاً بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ میرے ساتھ رہیں گے، یہ ہیں تو میں خوش ہوں، اور جو ان کو ناراض کرے میں اس سے ناراض ہوں۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور بطور خاص اگر ذکر کرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ امت میں انبیاء کے بعد، یہ اہل سنت کا متفقہ سلفاً اور خلفاً یہ عقیدہ ہے، یہ بات عقیدے کے باب سے، یہ فضائل نہیں ہے صرف، یہ عقیدہ ہے، یعنی امت کو یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ آپ نبیوں کے بعد تمام امت میں افضل ہیں۔ کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبیوں کے بعد سب سے افضل امت میں اگر ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات فضیلت والی نہیں ہے کہ آپ اس کو فضائل میں شمار کریں، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ افضلیت صدیق و عمر، فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر کو افضل جاننا یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں اگر کوئی توقف بھی کرے گا وہ بھی ناجائز ہے، گناہگار ہوگا۔ تو افضلیت صدیق یہ باب عقائد میں سے، عقیدہ اس بات پر رکھنا چاہیے کہ سیدنا صدیق اکبر نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے۔ تمام صحابہ میں افضل مقام و مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ صدیق ہیں، اور صدیق یہ ایک اولیاء کرام کی بہت اعلیٰ قسم ہے صدیق۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ بندوں کی راہ پر، ان کے راستے پر چلنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا، اور ہم یہ دعا روزانہ سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ پر ہمیں چلا۔ اب وہ انعام یافتہ ہیں کون؟ وہ انعام والے بندے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو دوسری آیت مبارکہ میں اس کی تفسیر ہوتی ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ اللہ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ صدیقین، صدیق یہ ایک مقام ہے، مقام ولایت ہے، اور نبوت کے بعد جو سب سے پہلا مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صدیقیت یہ تمام ولایت کے درجات میں سب سے بڑا درجہ ہے۔ جہاں تمام غایتیں اور نہایتیں ختم ہو جائیں وہاں سے مقام صدیق شروع ہوتا ہے، اور نبوت سے کم باقی تمام مرتبوں سے بڑا مقام صدیق کا ہے، نبوت سے کم۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ صدیق اور ان کے مولا اکرم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی کا مقام نہیں، ان کے درمیان کسی کا واسطہ نہیں۔ نبی کے بعد مقام جن کا شروع ہوتا ہے وہ مقام صدیق ہے۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل جاننا یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور اہل سنت پر یہ لازم ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں افضل اور اعلیٰ جانیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ میں جو افضل ترین تھے وہ خلفائے راشدین، اور ان میں بھی افضل وہ ہوئے جن کو خلافت پہلے ملی، ان کی افضلیت خلافت کی ترتیب پر ہے۔ تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہوئے تو آپ تمام صحابہ میں افضل ہوئے۔ ان کے بعد جن کو خلافت ملی وہ فاروق اعظم ہے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے بعد جو افضل ہوئے وہ فاروق اعظم، پھر ان کے بعد جن کو خلافت ملی وہ عثمان غنی ہیں، اور پھر فاروق اعظم سے جو افضل ہوئے، فاروق اعظم کے بعد جو امت میں افضل ہوئے وہ سیدنا عثمان غنی ہیں، اور پھر چوتھے نمبر پر جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے جن کو خلافت ملی وہ سیدنا حیدر کرار ہیں، اور ان تینوں کے بعد امت میں سب سے افضل سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔
تو یہ جو میں نے بات کی یہ بڑی اہم بات ہے. آج فتنے آپ کے دروازے کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں بطور خاص صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے جیسے کہ آسمان سے بارش گرتی ہے. طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، صحابہ و اہل بیت کے تعلق سے، اور یہ اور آئیں گے. لیکن جو شخص اپنے ریوڑ کے ساتھ رہتا ہے، جو بکری اپنے ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے، اس کو بھیڑیا کبھی شکار نہیں کر سکتا. آپ اپنی جماعت کے ساتھ رہیں گے اور اہل سنت کے عقائد و نظریات کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ فتنے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مولا علی خود فرماتے تھے، کیونکہ ان کے دور میں بھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو لوگ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر فضیلت دیتے تھے. بلکہ آپ کو تو حیرت ہوگی، بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کو نبی سے افضل مانتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں جو مولا علی کو نبی سے افضل قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسے لوگوں کے لیے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کی کتابوں کی زینت ہے. آپ کے دور میں لوگ آپ کو سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم پر فضیلت دیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا، تہمت اور جھوٹ باندھنے والوں کی سزا دوں گا، اور وہ ہے 80 کوڑے. میں خود اس کو اپنے ہاتھوں سے 80 کوڑے ماروں گا جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے. تو یہ بات عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. آپ جہاں رشتہ کریں وہاں پوچھیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو اگر وہ کہے کہ ہاں وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، کیونکہ بعض لوگ تقیہ بھی کرتے ہیں اور تقیہ پر ان کا پورا دین اور مذہب ہے، آپ بولو تقیہ پیچھے کر اور بتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اگر ان کو امت میں تمام صحابہ میں نبیوں کے بعد تمام امت میں افضل مانتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہاں رشتہ کریں. کیونکہ عقیدہ، جس طرح آپ اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے اس کا بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اس کی نوکری دیکھتے ہیں، تو بھائی اس کا عقیدہ بھی تو چیک کرو. اس کا عقیدہ، بلکہ علماء فرماتے پہلے عقیدہ دیکھو کہ عقیدہ کیا ہے، اس کا غوث پاک کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اس کا صحابہ کرام کے متعلق کیا عقیدہ ہے. پتہ چلا وہ چھپا ہوا کچھ اور تھا اور بعد میں اس نے معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی کی تو پھر اس کی اولاد بھی گستاخ صحابہ پیدا ہوگی. ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے بھائی کتنا کماتا ہے، اچھی نوکری ہے، بس صحیح ہے بھائی، اچھا اس کا گھر ہے، اچھی فیملی ہے. عقیدہ پہلے. عقیدے کی گندگی یہ دیگر گندگیوں سے بڑھ کر ہے. عقیدہ درست ہے تو بندہ درست ہے. سب چلتا ہے بھائی، ارے سب نہیں چلتا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، 73 بنیں گے. فرقہ واریت پہ لعنت بھیجو، یہ کیسے بھیج سکتے ہو آپ؟ حضور خود فرما کر گئے کہ 73 ہوں گے. 73 ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے. 73 فرقے بننے، ابھی تو اور آئیں گے. تو عقیدے کی اصلاح ضروری ہے کہ بندے کا عقیدہ کیسا ہے. تو سنی ہے تو عقیدے کو دیکھیں، اور آپ اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیجیں جس گھر میں یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں، جس گھر میں صحابہ و اہل بیت کا نام لیا جاتا ہو، سیدنا صدیق اکبر کے نام پر جن کے چہرے کھل اٹھتے ہوں، ان کو اپنی بیٹیاں دیں اور ان سے رشتہ کریں. ورنہ جو صحابہ کا گستاخ ہے وہ دنیا میں بھی مردود ہے، آخرت میں بھی مردود ہے. اور یہ علماء کرام کی تصریحات ہیں، یہ علماء کرام کی تصریحات ہیں. آپ کتابیں پڑھیں، کیونکہ ہم ایک دین سے وابستہ ہیں. جو ہمارے دین کے جو پلرز ہیں وہ صحابہ ہیں، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ بھائی جو اس طرح میرے صحابہ سے بغض رکھے ان کے پاس نہ بیٹھو. آپ کے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے تو یہ حدیثیں کدھر جائیں گی؟ حضور خود منع فرما رہے ہیں، نہ ان سے نکاح کرو، نہ ان کی مجلس میں بیٹھو، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ. ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یہ حدیث ہے. ان سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں یہ فتنے میں ڈال دیں، تمہیں گمراہ کر دیں. یہ حدیثیں ہیں، یہ حدیثیں بھی تو پڑھیں. آپ اپنے بچوں کو بھی تو بری صحبت سے بچاتے ہیں. تو سب سے بری صحبت وہ صحبت ہے جہاں صحابہ و اہل بیت کا ادب نہ ہو، جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم نہ ہو.
ہم تو ان کے نام پر جیتے ہیں، ان کے نام پر مرتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اسلام کو جنہوں نے بچایا اور اسلام کو جنہوں نے آگے بڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے سب سے پہلے دوست ابو بکر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے بولیے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر۔ سب سے پہلے جامع القرآن، قرآن جمع کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے مبلغ اسلام، اسلام لاتے ہی جنہوں نے تبلیغ کی اور اسلام کا سب سے پہلا خطبہ دینے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ، ان کی اولاد بھی صحابی، ان کے پوتے، ان کی نواسیاں سب صحابی، 4 پشتے جن کے صحابی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، مدینے میں بھی ساتھ، مدینے سے باہر بھی ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ، دیگر غزوات میں بھی ساتھ، اور غار میں بھی ساتھ، اور آج مزار میں بھی ساتھ۔ کیسی حضور نے ان کو معیت اور رفاقت عطا فرمائی، جن سے حضور راضی ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو شیر خدا کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ آپ کو لقب دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ کن کو کہا جاتا ہے؟ بولیے نا، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ۔ اور یہی لقب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملا، اسد اللہ و اسد رسولی، سید الشہداء امیر حمزہ، ان کو بھی حضور نے اللہ کا شیر کہا۔ بڑے بہادر تھے، دونوں ہاتھوں سے لڑتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مولا علی کی تو شان ہی نرالی ہے، مرحب کو ایک تلوار میں 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، قلعہ خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکنے والے، اس کے دروازے کو۔ مولا علی جن کی شجاعت مشہور، جن کی بہادری مشہور، جو تمام صحابہ کے درمیان شیر خدا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فاروق اعظم اپنا مولا کہا کرتے تھے۔ جب غدیر خم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ جن کا میں مولا علی اس کا مولا، فاروق اعظم نے آپ کا ہاتھ بلند کیا دوسرے دن تمام صحابہ کے درمیان اور کہا کہ اے علی، تم نے اس حال میں صبح کی کہ تم ہم سب کے مولا ہو گئے۔ صحابہ کی جماعت میں آپ کو مولا کہا جاتا تھا، مولا علی، کیونکہ حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مددگار، جس کا میں دوست، اس کا علی مددگار، اس کا علی دوست۔ یہ شیر خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوا اور ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہم موجود تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر، حضور کے کھڑے ہونے کی جگہ پر ہم نے ایک سائبان بنایا، ہم ایک عریش بنانا چاہتے تھے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ کوئی کفار کے مقابلے میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کرے۔ اس روز عریش بنایا گیا، ایک سائبان بنایا گیا، اور ہم میں سے کسی کی یہ جرأت نہیں تھی کہ کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے کہ اس زور کا کفار نے حملہ کیا۔ صرف 313 مسلمان اور وہاں 1000 کے قریب کفار تھے جو اسلحے سے لیس تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم میں کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ کوئی آگے بڑھ سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے حضور کی حفاظت میں کھڑا ہو۔ کہا کہ ہم میں سے کسی کی جرأت نہیں سوائے ابو بکر کے۔ آپ سے سوال ہوا کہ بتائیے آپ میں سب سے بہادر کون تھا؟ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا میں کہتا ہوں کہ ہم سب میں بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ آپ ننگی تلوار لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ شیر جانتا ہے شیر کون ہے، شیر ہی شیر کو پہچانتا ہے۔ مولا علی کہہ رہے ہیں تم دنیا والوں مجھے شیر کہتے ہو، مجھے بہادر کہتے ہو۔ یہ وہ اسد اللہ ہے کہ جن کی شہرت، جن کی شجاعت، جن کی بہادری صحابہ کرام میں مشہور تھی، یہ کن کو بہادر کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہادر کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی حضور کے آگے آ کے کھڑے ہوئے سوائے سیدنا صدیق اکبر کے کہ وہ ننگی تلوار لے کر
حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور کفار کے سامنے مقابلہ کرتے ہوئے ہم لوگوں نے عریش بنایا، صاحبان بنایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ایسی محبت کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، اپنی جان بھی قربان کی، سب کچھ قربان کر کے جب بھی حضور علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر میں نے دنیا کا احسان اتار دیا سوائے تمہارے احسان کے، عرض کرتے ہیں آقا یہ سارا مال یہ جان یہ آپ ہی کی ہے، ابو بکر کے پاس آپ کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ان کی کامل محبت ہمیں نصیب فرمائے اور ان سے محبت رکھنا مرتے دم تک۔ اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ان کی محبت اور بطور خاص ان کو افضل جاننا یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ صحابہ کرام کے کئی فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو افضل جاننا، اس پر توقف کرنا، خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں افضل، بھائی آپ جانتے ہو ٹھیک ہے میں تو نہیں کہوں گا، یہ کہنا بھی ناجائز ہے، کہنا پڑے گا کہ سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل ہے، اس پہ توقف خاموش رہنا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس بارے میں جو حدیث ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے، اور افضلیت صدیق اکبر کے متعلق ضعیف حدیثیں بھی قابل قبول نہیں ہے، خبر احاد خبر واحد بھی نامسموع ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں ضعیف حدیث بھی نہیں سنی جاتی، فضائل میں تو ضعیف حدیث چل جاتی ہیں کہ بھائی کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو تو ضعیف حدیث کو بیان کر دیا جائے تو وہ معتبر ہے، فضائل میں عقائد میں ضعیف حدیث بھی معتبر نہیں ہے۔ اور مسئلہ افضلیت صدیق و عمر یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، یہ عقیدہ آپ نے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمام صحابہ میں افضل، نبیوں کے بعد بلکہ تمام امت میں افضل بولیے کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے، اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور یہ نعرہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیں اور اپنی نسلوں میں اس کو اتار دیں۔ وہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی، کیونکہ حضور نے 1400-1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا آخری زمانے میں آئیں گے جو میرے صحابہ پہ بھوکیں گے، میرے صحابہ پر بکواس کریں گے، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو صحابہ کی نام لیوا ہوگی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، وہ مجھ سے اور میرے صحابہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کسی ایک صحابی کی ادنا توہین کرنے والا بھی، اعلیٰ حضرت نے سخت جملے ارشاد فرمائے کہ وہ جہنم کا کتا ہے۔ ہمیں تمام صحابہ سے محبت ہے۔ ارے یہ شرف کیا کم ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں حضور کا دیدار کیا، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا، حضور کی تعلیمات سنی، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کر لیا گیا۔ جو اس میں رتی برابر بھی شک کرے وہ دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا شکار ہوگا۔ اس لیے یہ بچوں کو آپ بتا دیں، اور وہ کیا ہے؟ ہر صحابی نبی، ایسے مزہ تھوڑی آئے گا، ہم صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں، کسی دنیا دار لیڈر کی تعریف تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن سے قرآن ہم تک پہنچا۔ بھائی ہم قرآن جو آج آسانی سے پڑھ رہے ہیں یہ صحابہ کا احسان ہے امت پر۔ آج ہم جو ختم نبوت کی باتیں کرتے ہیں صدیق اکبر کا احسان ہے ہم پر، جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کیا، جو مدعی نبوت تھا، 1-1.5 لاکھ کے قریب اس کے ساتھ لوگ تھے، آپ نے لشکر تیار کیا اور اس جھوٹے نبی کا قلع کما کیا اور اس کو واصل جہنم کیا، اس کو جہنم واصل کیا۔ صحابہ کا ہم پر احسان ہے۔ یہ حدیثیں جو آج ہم پڑھتے ہیں آسانی کے ساتھ، یہ صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا اور کوئی بھی اس میں خاموش نہ رہے۔ ہر صحابی نبی، ہاتھ اٹھا کے بولے، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہیں، حسن حسین بھی، امیر معاویہ اور ابو سفیان بھی، ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی۔ اللہ پاک ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 22 جمادی الاخری آپ کا عرس منایا جائے گا، تو انشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی محفل ہوگی۔ آج 17 تاریخ ہے، 17، 18، 19، 20، 21 یہ آپ کے عرس کی شب ہے، جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل۔ تو منگل کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے